الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا انسان کو فضیلت ملی علم الہی کی وجہ سے، حکم ماننے کی وجہ سے فضیلت ملی انسان کو۔ ورنہ مطلق علم تو جانوروں میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ علم تو جانوروں میں بھی ہے، انسان کو جو فضیلت ملی وہ علم الہی کی وجہ سے۔ کون سا علم بھائی؟ کون سا علم؟ علم الہی۔ علم الہی کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، اس کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملی۔ مطلق علم جانوروں میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بلی آئی، کتا آیا، آپ نے اس کو لاٹھی لگائی، لاٹھی سے مارا، دوسرے دن وہ نہیں آئے گا۔ کتا بلا آپ نے اس کی خوب پٹائی کی تو نہیں آئے گا۔ یہ علم ہے نا، اتنا علم ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ چڑیا ہے نا،
گھونسلے بناتی ہے، درختوں میں گھونسلے بناتی ہے. دیکھتے ہیں آندھی اور طوفان آتا ہے، وہ ہلتا تو ہے لیکن ٹوٹتا نہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ، ٹوٹتا نہیں. آپ کی انجینئرنگ وہاں پہنچ سکے گی؟ آپ کی انجینئرنگ تو یہ ہے کہ زلزلہ آئے، طوفان آئے، آپ کی بلڈنگ ہل سکتی ہے. اور یہ جو بلڈنگ بناتی ہے، چڑیا جو بلڈنگ بنا رہی ہے، 2 کمرے بناتی ہے، ایک اپنے لیے ایک بچوں کے لیے، وہ ہلتا تو ہے لیکن ٹوٹتا نہیں، گرتا نہیں. اتنا علم تو پرندوں میں بھی ہے. سمجھا نہیں؟ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرمائے کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے، ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں باندر زیادہ تھے. ہم بہت تنگ ہو گئے. آخر کیا ہو گیا؟ کیا ہوا کہ روٹی میں زہر ملائی، زہر ملا کر روٹی کو چھت پر لگا دی، رکھ دیے، روٹی چھت پہ رکھ دی. باندر جو آئے روٹی کو سونگ کر چلے گئے، سونگ کر چلے گئے. ہم حیران ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو آئے، ایک ہاتھ میں ٹہنی تھی، سبز پتے تھے، وہ روٹی کو ٹکڑا، ایک ٹکڑا کھایا، پھر ایک پتا کھایا، ایک ٹکڑا کھایا، پھر پتا کھایا، پوری روٹی کھائی. سمجھا نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا اور چلتے چلتے بنے. اتنا علم تو جانوروں میں بھی ہے. انسان کو جو علم ملا وہ علم الہی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننا، اس وجہ سے انسان کو فضیلت ملی. انسان کی جو عظمت ہے، انسان کو جو فضیلت ملی ہے، وہ علم الہی کی وجہ سے. شہد کی مکھی ہے، وہ شہد پر بیٹھتی ہے، 200-300 میل دور چلی جاتی ہے پھولوں کا رس چوسنے کے لیے. سید محمد عالم صاحب، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ان کی باتیں کچھ میں نقل کرتا ہوں. ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان مکھیوں کا ایک سردار ہے، اس سردار کا نام ہے یعصوب. کیا نام ہے؟ یعصوب. وہ منارے کے گرد ارد گرد گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے. وہ 200-300 میل مکھی دور چلی گئی پھولوں کا رس چوسنے کے لیے. وہ آ کر پہلے یہ چیک کرتا ہے، ایسے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، منارے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو رس چوس کر آئی ہے، یہ زہریلی رس تو نہیں ہے، خراب رس تو نہیں ہے. اگر صحیح رس ہوتی ہے تو اس کو اجازت دیتا ہے، جا کر بیٹھ جاؤ. اگر صحیح نہیں ہوتی، زہریلی کسی گندگی پر بیٹھ گئی اور زہریلی رس چوس کر آئی، تو وہ یعصوب کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت سزا دے دیتا ہے. سزا دے، یا ٹانگیں ختم، یا آنکھ ختم، یا سر ختم. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو مکھی کا شہد کا منارہ ہوتا ہے، نیچے آپ بہت سی دیکھیں گے، بہت سی مکھیاں مردہ پڑی ہوئی آپ کو ملیں گی. اتنا علم تو شہد کی مکھیوں میں بھی ہے. انسان کو فضیلت ملی وہ علم الہی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے. مولانا نعمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، بہت بڑی شخصیت ہیں عزیزوں. انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور میں ایک ڈاکو تھا، درخت کے نیچے سو گیا، دیکھ رہا ہے کہ پرندہ اٹھا دوسرے درخت پر، اٹھا دوسرے پر، 10-12 چکر لگائے. اس پرندے نے ایک ہی درخت پر اٹھتا، دوسرے درخت پر بیٹھتا. ڈاکو حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو ڈاکو، اس نے دیکھا وہ درخت پر چڑھا کہ کیا بات ہے، وہاں سے پھل اٹھاتا ہے اور اس درخت پر آ کر بیٹھتا ہے، کیا بات ہے، وہ پھل کہاں جاتا ہے؟
وہ جو دیکھے کہ درخت کے اوپر جو چڑھے وہ ڈاکو کے ایک سانپ ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ پرندہ اس کے منہ میں وہ چیز ڈال رہا ہے. اتنا عقل تو اتنا علم تو پرندوں میں بھی ہے. سمجھا نہیں؟ انسان کو جو فضیلت ملی وہ علم الہی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننا. کہ دو نا سبحان اللہ، اللہ کے حکم کو ماننا. اب حکم ہے، حجاج کرام کو حکم ہے کہ 9 تاریخ ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے. توجہ کریں، عرفات کے میدان میں پہنچو. 9 تاریخ ذی الحجہ عرفات کے میدان میں پہنچو. اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو حرم میں بیٹھ جاؤں گا، کعبۃ اللہ میں بیٹھ جاؤں گا، یہاں نمازیں پڑھوں گا، یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ کی، حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. کتنی؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اب کوئی یہ کہے کہ مجھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، میں حرم میں بیٹھا ہوں، کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مجھے مل رہا ہے، میں تو عرفات نہیں جاؤں. جنگل بیابان ہے، وہاں کون جائے؟ اس کا حج ہوگا؟ بھائی اس کا حج نہیں ہوگا. تو اس کا حج نہیں ہوگا. عرفات کے میدان میں بیٹھنا ضروری ہے، کھڑا ہونا ضروری ہے، چاہے کہ 1 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے، چاہے کہ 1 منٹ کے لیے گزر جائے، پھر بھی حج ہو جائے گا. اور جس نے حج کی ادائیگی کی، وہ گویا کہ ایسا ہوا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سارے گناہ معاف ہو گئے. اب 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حرم نکلیں گے، حجاج کرام حرم سے نکلیں گے، منا جائیں گے. وہاں کیا ہے؟ وہاں کوئی نمازیں پڑھنی ہے، کوئی احکام نہیں ہے. وہاں کوئی یہ کہے تو میں تو یہاں حرم میں بیٹھ جاؤں گا یا نماز، تو اس کا حج نہیں ہوگا. میں تو مزدلفہ نہیں جاؤں گا. تو عزیزو، جو فضیلت ملی وہ علم الہی کی وجہ سے. اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنے طریقے سے، اپنے علم پر نہیں چلنا. جو اپنے علم پر نہیں چلنا کہ میں تو یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، اپنے علم پر نہیں چلنا. عزیزو، میں کون جا کر منا میں جائے اور شیطان کو پتھریاں لگائے؟ میں تو نہیں ہوں. سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ بندہ. بہت سے آپ ایسے ملیں گے، پھر حکم ہے کہ وہ چنے کے برابر پتھریاں وہ مارو. وہ مارنی ہے. اب کوئی بڑا پتھر اٹھا کر مارے، کوئی جوتا اٹھا کر مارے، جو سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا. سنت یہ ہے کہ پتھریاں لگاؤ، پتھریاں لگانی ہے. کوئی بڑا پتھر، کوئی لاٹھی لے کر مارے، سنت کی خلاف ورزی ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. جو مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنی نہیں چلانی. سمجھا نہیں؟ فضیلت جو ملی ہے انسان کو وہ علم الہی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے.
اگر مگر نہیں کرنی، چون چرا نہیں کرنی، فضیلت ہے اس وجہ سے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے امتحانات آئے، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، بادشاہ کے سامنے توحید کا کلمہ بلند کیا، پھر آگ میں ڈالے گئے۔ مفسرین نے لکھا کہ 50 دن 40 دن یا 50 دن آگ میں ڈالے گئے۔ کتنے بھائی؟ 40 دن یا 50 دن آگ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ بردن تو ٹھنڈک بھی، زیادہ ٹھنڈی بھی تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسلامن، ٹھنڈی بھی ایسی جو سلامتی والی، ٹھنڈی بھی سلامتی والی بن جا، درمیانی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان کامیاب ہوئے۔ رب ہب لی من الصالحین، گزشتہ جمعے پر آپ نے سنا 80 سال یا 86 سال عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بیٹا نہیں، 80-86 سال کے بعد بیٹا ملا۔ اب حکم ہوا کہ اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئیں، جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر آئیں، وہاں چھوڑ کر آئیں۔ اما ہاجرہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا، گھوم رہی ہے، کبھی صفا کبھی عمرہ، بھاگ رہی ہے۔ یہ دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا، اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پر یہ لازم کر دیا کہ تمہارا حج تب ہوگا جب اما ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرو گے۔